بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام فبأی آلاء ربکما تکذبان هذه جہنم التی یکذبون بها المجرمون یطوفون بینہا وبین حمیم آن فبأی آلاء ربکما تکذبان صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ رب العالمین کا ایک قانون ہے، اس قانون کے تحت اللہ رب العالمین تمام کائنات کو چلا رہے ہیں۔ جس دن اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو زمین پہ اتارا، اسی دن شیطان کو بھی اللہ رب العالمین نے دنیا میں اتارا۔ یہ حق و باطل کی ٹکر آدم علیہ السلام سے شروع ہے، آج تک جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا۔ انبیاء علیہ السلام آتے رہے، لوگوں کو اللہ کی طرف متوجہ کرتے رہے، لوگوں کو جنت کی طرف متوجہ کرتے رہے اور جہنم سے ڈراتے رہے، اور شیطان بھی محنت کرتا رہا، انسانوں کو دھوکے دیتا رہا، جھوٹ بولتا رہا، اور آج تک اسی محنت میں لگا ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین کے سامنے قسم کھایا ہے کہ میں تمام انسانوں کو اپنے ساتھ جہنم میں لے کر جاؤں گا، اور اللہ رب العالمین نے بھی قسم کہا ہے کہ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، جو آپ والی زندگی اپنائے گا آپ کے ساتھ جہنم میں ڈالوں گا۔ انبیاء علیہ السلام اتنی زیادہ کثرت سے اللہ رب العالمین نے دنیا میں مبعوث فرمائے ہیں کہ ایک روایت میں ہے کہ 2 لاکھ انبیاء علیہ السلام دنیا میں مبعوث فرمائے ہیں اللہ رب العالمین، اور ایک روایت میں ہے کہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام اللہ رب العالمین نے دنیا میں مبعوث فرمائے ہیں۔ ایسا کوئی علاقہ، ایسا کوئی گاؤں، ایسا کوئی زمین نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین نے وہاں پہ انسان ہو اور اللہ رب العالمین نے نبی نہ بھیجا ہو۔ اللہ جل شانہ فرماتی ہے، آیات کا مفہوم ہے کہ رسول یہ جنت کی خوشخبری سناتے ہیں اور جہنم سے ڈراتے ہیں، اور ان کے آنے کے بعد قیامت کے دن کوئی حجت بازی نہیں کر سکتا کہ اللہ مجھے پتہ نہیں چلا، مجھے خبر نہ ہوا، مجھے کسی نے دعوت نہیں دی۔ دنیا میں شاید کوئی بھی ایسا انسان ہو جس تک اللہ کا پیغام نہ پہنچے۔ کسی کو 100 دفعہ پیغام پہنچتا ہے، کسی کو 1 دفعہ پہنچتا ہے، کسی کو 10 دفعہ پہنچتا ہے، لیکن پیغام ضرور اللہ رب العالمین انسان کو پہنچاتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یہ میرے ذمہ نہیں ہے کہ انسان سے کہوں کہ انسانی زندگی اختیار کرو، میں نے انسان بنایا ہے یہ خود تلاش کرے اپنی انسانی زندگی، لیکن میری رحمت نے تقاضا کیا کہ کل قیامت کے دن آ کر روئے گا کہ اے مالک و خالق، اگر ہم راستے سے بھٹک گئے تھے تو کم سے کم آپ رہنمائی تو فرما دیتے، یا تو دلا دیتے کہ ہم انسانی زندگی گزار لیتے۔ اللہ جل شانہ فرماتے کہ میرے رحمت نے تقاضا کیا کہ میں انسان کو یاد دلاؤں کہ انسانی زندگی کیا ہے، ورنہ ہر مخلوق اپنی فطرت پہ زندگی گزارتا ہے۔ شیطان نے جب سے اللہ کے سامنے قسم کھائی ہے، آج تک اپنی اسی زندگی پہ چل رہا ہے، آج بھی محنت کر رہا ہے اور قیامت تک یہ لگا رہے گا۔ دنیا میں جتنے جانور ہیں یہ سب کے سب اپنی فطرت پہ زندگی گزارتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ گدھے کے سامنے گوشت رکھے کبھی بھی نہیں کھائے گا، شیر کے سامنے گھاس رکھے کبھی بھی وہ نہیں کھائے گا، کیوں؟ وہ اپنی فطرت پہ ہے، اپنے فطرت کو نہیں بدلتے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین کا انسان سے یہ مطالبہ ہے کہ میں نے انسان بنایا ہے، انسانی زندگی اختیار کرو۔ یہ کتے کی طرح لڑنا، بندر کی طرح اچھل کودنا، اور سور کی طرح ہر چیز منہ میں ڈالنا، اور گدھے کی طرح بے ادب رہنا، یہ انسانی زندگی کی توہین ہے۔ اللہ رب العالمین نے انسان بنایا ہے، اللہ کا مطالبہ ہے کہ انسانی زندگی گزارو۔ اسی لیے مفسرین نے لکھا ہے کہ انسان انسانی زندگی گزارے، سوال پیدا نہیں ہوتا ہے کہ یہ جہنم میں چلا جائے۔ جب یہ انسانی زندگی سے منہ موڑتا ہے تو دنیا کی بھی آفات اللہ رب العالمین اس کے اوپر نازل کرتا ہے، اور آخرت کی ناکامیوں کا بھی اس کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے نبیوں کو اتنی کثرت سے بھیجا ہے کہ حد نہیں۔ یہاں تک روایت میں آتا ہے کہ ایک دن میں 300 نبیوں کو بھی شہید کیا گیا ہے، یہ بنی اسرائیل میں۔ ان کے آخری نبی، ان یہودیوں کے لیے جو آخری نبی اللہ رب العالمین نے بھیجا ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔
ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان 570 سال کا فیصلہ ہے. یہ دونوں جو ہے بڑے نبی ہیں. اتنا زیادہ عرصے کے بعد اللہ رب العالمین نے ہمارے نبی کو دنیا میں بھیجنے کا ارادہ فرمایا. اس وقت دنیا میں قتل و غارت، دشمنیاں، ایک دوسرے کی گردن کاٹنا، ہر طرف بت پرستی، شرک، کفر، ظلم ستم کی انتہا تھی. ہر جگہ آگ لگی ہوئی تھی. ہر جگہ انسان جو ہے اپنے سے بڑے کو جو ہے پوچھتا تھا، اس کی عبادت کرتا تھا. اللہ ماشاءاللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دین پر اگر کوئی بچا ہوا ہوتا تو وہ کوئی رائب ہوتا، عبادت خانوں میں اللہ کی عبادت کرتے. وہ پوری دنیا میں جو ہے اندھیرا تھا، ہر طرف جو ہے ظلم ستم کے پہاڑ ٹوٹے ہوئے تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش سے پہلے اللہ رب العالمین نے ابرہہ کے لشکر کو غرق کیا، تباہ و برباد کیا. یہ اس بات کی نشانی تھی کہ وہ کائنات کا دلہا جو ہے وہ آ رہا ہے. یہ اس بات کی نشانی تھی کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اب دنیا میں تشریف لا رہے ہیں. یہ واقعہ یوں ہوا کہ یمن میں ایک بادشاہ تھا، ابرہہ اس کا نام تھا. تو انہوں نے یہ دیکھا کہ لوگ جو ہے سیدھا سادہ کعبے کی جو ہے طواف کرتے ہیں، دور دور سے جو ہے تشریف لاتے ہیں، اللہ کے گھر کی جو ہے عبادت کرتے ہیں. تو اس کی دل میں جو ہے حسد پیدا ہوا کہ میں اس کعبے سے خوبصورت کوئی کعبہ بناؤں گا اور وہاں پہ بہت خرچہ کروں گا اور جو ہے سہولت و راحت کی تمام جو ہے راستے جو ہے ان کو مزین کروں گا کہ لوگ جو ہے بیت اللہ کے بجائے یہاں آیا کریں گے یمن میں. تو جب اس نے اپنا کعبہ تیار کیا، یہ عیسائی مذہب کا تھا، تو ایک مسلمان جو ہے وہاں پہ گیا، اس نے جو ہے پاخانہ جو ہے اس کعبے میں کیا جو شاہ یمن نے بنایا تھا. تو ان سے کہا گیا کہ یہ ایک مسلمان نے یہ کام کیا ہوا ہے. تو اس پر جو ہے وہ غضبناک ہوا اور وہاں سے جو ہے وہ لشکر کو روانہ کیا، فوج کو ساتھ لیا. اس میں بے شمار گھوڑے تھے اور ہاتھی بھی تھے اس جو ہے لشکر میں. وہ عرب کی جس قبیلے کے پاس آتا لوگ اسے لڑتے، لیکن کسی میں اتنا ہمت نہیں تھی کہ یہ ابرہہ کے لشکر کو جو ہے شکست دے دیتے. یہ اس زمانے میں جس لشکر میں ہاتھی ہوا کرتا وہ ایسے تھے جیسے آج کے زمانے میں جنگ لڑائی کے دوران جس کے ساتھ 52 جو ہے طیارے ہو، ایسے جو ہے وہ طاقتور فوج شمار کی جاتی تھی. جب یہ کعبے کے حدود میں آیا تو اس نے جو ہے عبد المطلب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے جو ہے 200 اونٹ پکڑ لیے. تو ان کو اطلاع دیا گیا کہ عبد المطلب جو ہے آپ سے ملاقات کے لیے آ رہا ہے. تو عبد المطلب کو اللہ رب العالمین نے بہت حسن دیا تھا، بہت روب دبدبہ دیا تھا، یہ بہت بڑا سردار تھا. جب یہ وہاں پہ پہنچے تو ابرہہ جو ہے استقبال میں کھڑے تھے اور تخت سے اتر گئے اور جو ہے ان کے ساتھ جو ہے فرش پہ بیٹھ گئے اور عبد المطلب سے کہا کہ ہمیں خوشی ہوئی کہ آپ جو ہے ہم سے ملنے آئے، تو ہم آپ کی کیا خدمت کر سکتے ہیں. تو عبد المطلب نے فرمایا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ نے جو ہے میرے 200 اونٹ پکڑ لیے ہیں، میں ان کی راہی کے مطالبے کے سلسلے میں آیا ہوں. تو ابرہہ نے کہا کہ میرا یہ خیال نہیں تھا کہ آپ جو ہے اونٹوں کے بارے میں آئے ہوئے ہوں گے، میں تو آپ کے کعبے کو جو ہے گرانے کے لیے آیا ہوا ہوں اور آپ جو ہے اونٹ کے مطالبہ جو ہے کرنے آئے ہیں. تو عبد المطلب نے فرمایا کہ اونٹ کا مالک جو ہوں وہ میں ہوں اور کعبے کا جو مالک ہے وہ اللہ ہے، اللہ رب العالمین ہے. اگر ان سے لڑنے کی آپ میں طاقت ہے تو لڑو ان سے، میں اونٹوں کا مالک ہوں، میرے اونٹ جو ہے میرے حوالے کرو. اس پر ابرہہ نے کہا کہ ان کی اونٹ جو ہے ان کو دے دیا جائے. یہ اپنے اونٹوں کو لے کر جو ہے واپس مکے پہنچا اور یہاں آ کر اعلان کیا کہ سب لوگ جو ہے اپنے گھروں کو خالی کر کے پہاڑوں پہ جو ہے چلے جائے. اب ایسا ہی کیا، لوگ آہو قطار زاری اور روتے ہوئے دعا کرتے ہوئے جو ہے پہاڑوں پہ چلے گئے کہ الہی ہم میں وہ طاقت نہیں ہے کہ اس کے لشکر کے سامنے ہم کھڑے ہو جائے اور آپ کے گھر کی حفاظت کرے. اے اللہ تو خود ہی جو ہے اپنے گھر کا حفاظت فرما لے. تو ابرہہ جو ہے روانہ ہوا. جیسے ہی یہ مکے کے حدود میں داخل ہونا چاہ رہا تھا، عین اس وقت جو ہے اللہ رب العالمین نے جو ہے بحر شعیب سے جو ہے ابابیل کے جو ہے پرندے بھیجے
اور اتنی زیادت تھے کہ کوئی اس کو شمار بھی نہیں کر سکتا تھا. سارے آسمان کی خلا جو ہے کالا پڑ گیا, اتنی زیادہ پرندے کثرت سے اللہ رب العالمین نے بھیجے. اور ان پرندوں کے منہ میں جو ہے پتھر تھے, ایک ایک چونچ میں ایک ایک پتھر تھا, اور 2 پتھرے جو ہے پنجوں میں پکڑے ہوئے تھے. اور آ کر جو ہے اوپر سے یہ پتھر گرائے. وہ پتھر گرانا کیا, وہ گولی کی طرح لگتا تھا, جس کے سر پہ لگتا تھا, جس کی پوجی سے اس کی پاؤں سے جو ہے نکل جاتا تھا, جس ہاتھی کی کمر پہ لگ جاتا اس کی پیٹ سے نکل جاتا تھا. وہ مبصرین نے لکھا ہوا ہے کہ ایٹم بم کی ذرات ہے اس میں. اللہ کے علم ہے کہ پتھر کہاں سے جو ہے انہوں نے اٹھائے تھے. اللہ نے حکم دیا تھا اور آ کر جو ہے یہاں پہ بمبار کیا ابرہہ کے لشکر پہ. تمام کے تمام لشکر تباہ و برباد ہوا. ایک بھی فوجی نہیں بچا, ایک بھی گھوڑا نہیں بچا, ایک بھی ہاتھی جو ہے سلامت نہ بچے. سارا لشکر نیست و نابود اللہ رب العالمین نے کر دیا. یہ ابرہہ جو اس لشکر کا جو ہے بادشاہ تھا اپنے ملک کا, وہ بھاگ گیا. ان کو بھی 1-2 پتھر لگے. جیسے ہی یہاں سے نکل گیا, اللہ رب العالمین نے چچک کے دانے اس کی جسم پہ نکال دیے. اسی وقت جو ہے وہ سڑنا شروع ہو گئے, اور جو ہے ان کے ایک ایک اعضاء جو ہے کھٹ کھٹ کے گرنے لگا. یہاں تک کہ جو ہے ان کا جو دل تھا, ان کا سینہ پھٹ گیا, اس کا دل جو ہے باہر نکل آیا. ایسی ذلت کی موت اللہ رب العالمین نے ان کو مار دیا. پوری دنیا کو اللہ رب العالمین نے ایک پیغام دے دیا کہ یہ میرا گھر ہے, یہ میرا کعبہ ہے, یہاں پہ جو ہے لوگ میرے حکم پہ جو ہے یہاں آتے ہیں. خبردار اگر کسی نے ایسی جرت کی, قیامت تک کے لیے اللہ رب العالمین نے سارے انسانوں کو دکھا دیا کہ میں طاقت والا ذات ہوں, میں قدرت والا ذات ہوں, میں جسے چاہوں تباہ و برباد کروں, جسے چاہے زندگی دوں, جسے چاہے ذلت دوں, جسے چاہے ذلت دوں, جسے چاہے خوشی دوں, جسے چاہے غم دوں, ہر چیز میں قادر ہوں.